اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفسیاتی خواہش عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل صحیح اور عقل فہیم عطا فرمائی، تاکہ ہر کام اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق کرے۔ آج کا انسان اسی اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کے خلاف نعوذ باللہ اللہ کی توہین کرتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دشمنوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ آج کے دور میں ملک پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر قائم کیا گیا، جس کو بنانے کے لیے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علامہ اقبال کو پاکستان بھیجا، قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان بھیجا، اور حکم دیا کہ جاؤ جا کر کوشش کرو، محنت کرو اور پاکستان کو بناؤ۔ آج اسی پاکستان میں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں قادیانیوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور ان کے پیچھے لگ کر عاشقان رسول پر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اور عاشقان رسول کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے پاکستان الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت تحریک لبیک پاکستان، جس کو الیکشن کمیشن پاکستان نے خود ووٹنگ کا نشان دیا، کرین کا نشان دیا، اور اسے الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ آج اسی جماعت کو بہت برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سازشی جماعت ہے، ایک فتنہ پرست جماعت ہے جو ملک کا امن خراب کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علماء سے بڑھ کر ملک پاکستان کا کوئی ہمدرد نہیں، علماء سے بڑھ کر پاکستان کا کوئی رہنما نہیں۔ علماء، بڑے بڑے علماء نے پاکستان کو بنانے کے لیے قربانیاں پیش کی، بڑے بڑے علماء نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، بڑے بڑے علماء نے پاکستان کے بننے تک اپنی جانیں قربان کی، جن کو کالے پانی کی سزائیں ہو گئی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی محنت اور کوشش اور کاوشوں سے پاکستان کا وجود کو وجود میں لانے کے لیے دن رات محنت کی، دن رات کوشش کی، آج لوگ اسی کے خلاف اپنی زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کو بننے کے لیے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ پاکستان ایک ایسا امن کا گہوارہ ہوگا جس میں ہر مسلم عورت، مسلمان کو تحفظ ملے گا، جس میں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دین کی آواز کو بلند کیا جائے گا، جس ملک میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کا قانون نافذ ہوگا۔ ہماری عدالتوں میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوں گے، مگر جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا، دین سے دوری اختیار کر لی، بلکہ اپنے نفس کے پیچھے دورے شروع کر دیا، نفس انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ پیسہ کما، نفس کہتا ہے کہ لالچ کر، نفس کہتا ہے کہ گاڑی کی تلاش میں نکل، نفس کہتا ہے کہ اس سے لڑائی کر، نفس کہتا ہے کہ اس سے زیادتی کر، مگر ہم اسی نفس کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں تو ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔